الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد وفاء الوفا میں جمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سید محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور 3 دن گزر گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن بھوک و پیاس کا عالم تھا، کچھ میسر ہی نہیں ہوتا تھا کھانے کو لیے۔ تو میں منبر شریف کے قریب گیا اور جا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا کی۔ پھر کہا ابا جان، اب تو 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، بھوک سے برا حال ہے۔ بس دعا کر کر میں لیٹا تھا تو آنکھ لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے مجھے جگایا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بڑا تھال ہے اور اس میں بہترین سرید رکھی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں دعا کر رہا تھا تو میرے سرید کھانے کو جی چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں سرید کھاؤں۔ ظاہر انسان کے اوپر کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، بعض اوقات کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس آدمی کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بڑا سا پیالہ تھا، تھال تھا، اس میں بہترین سرید تھا اور خوب گھی ڈلا ہوا اور بہت ہی زبردست اور لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی اور خوب گوشت بھرا ہوا تھا۔ تو فرماتے کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میں اپنے گھر سے لایا ہوں، میرے بچے کچھ دن سے مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم کو سرید کھانا ہے، تو آج کچھ پیسے میرے پاس زیادہ آئے تو میں نے سرید پکایا ان کے لیے۔ پکا کر تھوڑا لیٹا تھا تو آنکھ لگی اور دیکھا کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے ایک بھائی نے مجھ سے سرید کھانے کی تمنا کی ہے، تو اپنے اس سالن میں سے اس کو بھی جا کر دے دے، وہ اس لیے لے کر آیا ہوں۔ تو مدینہ کے احوال بڑے عجیب ہے۔ تو جو شخص جائے تو بہت شوق و ذوق سے وہاں اعمال میں مشغول رہے اور خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور اپنے اوقات کو کثرت سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، کیونکہ انسان کا جو سانس چل رہا ہے یہ سانس دراصل آخرت کے لیے ایک خزانہ ہے جو وہ جمع کر رہا ہے۔ مثلا کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر اس کو جو جنت میں درخت عطا کیا جائے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ تو مثالیں دی گئی ہیں کہ اتنا بڑا ہے، اتنا 100 سال عربی نسل گھوڑا دوڑے، یہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ
مسری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی کو، یہ بھی ایک صوفیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، صوفیہ سلسلے کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا، ستو ہوتا ہے نا، ستو پھانکتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا، علی جرجانی سے پوچھا کہ اس کی عادت کب سے ڈل گئی، آپ کیسے اس کی عادت ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک حساب کیا ہے، اور حساب اس طرح کیا کہ جو آدمی ایک نوالا کھاتا ہے، اس نوالے کو چبانے سے لے کر نگلنے تک، پیٹ میں جانے تک تقریباً 70 دفعہ آدمی سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے۔ تو مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، روٹی کھانا چھوڑ دیا ہے میں نے، ستو پھانکتے ہوئے 40 سال ہو گئے، تو بس ستو پھانک کر ہی گزارا کر لیتا ہوں، اور اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں لگاتے رہتا ہوں۔ اس لیے ہر شخص جو بھی وہاں پر جائے تو اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں مشغول رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، روز رسول پر حاضری کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔